کسی گاؤں میں ایک بابا نورا رہا کرتا تھا۔ بابا نورا کی اولاد جوان تھی اور وہ ان کے فرائض سے سبکدوش ہو چکا تھا۔ اب بابا نورا گاؤں کی گلیوں میں سارا دن پھرتا رہتا یا گاؤں کے بوڑھے ہم عمر لوگوں سے گپ شپ کرتا رہتا۔ ایک دن بابا نورا پھرتا پھراتا حلوائی کی دکان پر جا نکلا۔ اس وقت حلوائی جلیبیاں نکال رہا تھا۔ بابا نورا کا دل شدت سے جلیبی کھانے کو کر رہا تھا، مگر بابا کی جیب میں اس وقت ایک چھوٹی کوڑی بھی نہ تھی، لہذا اس نے حلوائی سے درخواست کی کہ اسے کھانے کے لیے جلیبی دے، مگر حلوائی نے اس کی بے عزتی شروع کر دی۔ بابا نورا نے کہا، اچھا یہ بات ہے، تو مجھے جلیبی نہیں دے گا؟ تو بابا نورا نے گرم گرم ابلتے ہوئے تیل والی کڑاہی میں ہاتھ ڈالا، ڈبویا اور جلیبی ہاتھ میں اٹھا لی۔ پھر واپس کڑاہی میں ہاتھوں پر لگا باقی تیل نچوڑ دیا اور اپنے راستے واپس چل دیا۔ تمام لوگ بلکہ حلوائی بھی اس واقعہ پر حیرت زدہ ہو گیا اور ایک عرصہ تک لوگ اس واقعہ کو فراموش نہ کر پائے۔ پھر ایک دن گاؤں کے لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ بابا نورا بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ رکھے کھڑا ہے۔ دونوں ہاتھ سیدھے چھتے کے اندر ہیں اور بھیڑیں آرام سے اس کے ہاتھوں پر بیٹھتی ہیں اور اس کی انگلیوں کے خلا سے آر پار گزر جاتی ہیں، اور بابا نورا آہستہ آہستہ ان سے باتیں کرتا جاتا ہے۔ یہ گفتگو شفقت بھری تھی۔ وہ خود انہیں کہتا کہ آؤ بیٹھو، میرے ہاتھوں پر بیٹھو، اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت تمہیں بنایا ہے۔ اور پھر آخری واقعہ جو گاؤں والوں نے دیکھا کہ سخت ترین سردی اور جاڑے کا موسم تھا اور بابا نورا صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد سخت ٹھنڈے پانی میں کھڑا تھا۔ یہ گاؤں کا ایک تالاب تھا جہاں پانی ٹھہرا ہوا تھا۔ جنوری کی سردی میں کوئی بھی ذی روح اس تالاب میں صبح سویرے نہا نہیں سکتا تھا۔ گاؤں کا ایک شخص وہاں سے گزرا تو بابا نورا کو کہنے لگا، بابا اتنے ٹھنڈے پانی میں یہ کیا کر رہے ہو؟ مر جاؤ گے۔ تو جواب میں بابا نورا آسمان کی طرف منہ کر کے پھر نہانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر ایک دن بابا نورا گاؤں سے غائب ہو گیا۔ سب گاؤں والوں نے اور اس کے گھر والوں نے بابا نورا کو بہت ڈھونڈا، مگر آج 50 سال گزر گئے، بابا نورا کو کہیں بھی پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں گیا ہے۔